بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ سب صحابہ کے کام ہیں۔ آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے، کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے، تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں۔ ہماری جماعت آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے، مغرب کی نماز تھی، تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے، انہوں نے زور سے آمین کہی، سلام پھیرتے ہی امام آکھنے لگا کڑا کتا بھوکے، کڑا کتا بھوکے۔ جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچاری عوام کا کیا حال ہو؟ وہ بھی کوئی شیر دا پتر آئیوزا کیا سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے، سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے۔ مطلب دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے، آہستہ آمین بھی کی، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے نبی مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو، جس کو سب صحیح مانتے ہوں۔ میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو ہمیشہ۔ گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے، بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے، کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں، جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ ایک کوشچن ہے جی کہ آپ رفع یدین کی جو سنت ہے جو ویسے بھی اختلافی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا کہ آیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو اس کو تو آپ چھوڑنے والوں پہ لعنت کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ثابت شدہ سنتے ہیں 12 جو فرض نمازوں کی بات ہے ان کو آپ جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنے پر ابھار رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ لعنتی ہو جائے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں۔ اس لیے پہلی بات ہے کہ رفع الیدین کی سنت کو سارے مانتے ہیں۔ شاہ جی آپ نے کب سنا ہے کہ کوئی نہیں مانتا؟ نہیں، کچھ کہتے ہیں منسوخ ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ مستحب ہے، چلو کر لیا۔ سارے کرتے ہیں، انفی رفع الیدین نہیں کرتے؟ نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ نماز کے شروع میں کرتے ہیں تو بس رفع الیدین کے تو سارے مانتے ہیں۔ ہاں جی آلو یہ آپ جملے بدل لیں کہ رفع الیدین کو کوئی نہیں مانتا، رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں۔ انفی رفع الیدین سے نہیں نماز شروع کرتے، یہ بازی سنا نہیں مانتے بس۔ اور سر ادھر آئے نا ہوں ادھر نہ ٹور بابا تسی بھی ٹونڈ کے کوئی ایسی مچھلی لے آؤ گے جیدے پر نہیں ہوندے، فی الحال اتھے ہی رہو۔ انفی ہے نا اس وقت سب سے بڑے ٹھیکیدار رفع الیدین کی دشمنی پہ، تو رفع الیدین کو تو انفی مانتے ہیں، وہ تو نماز رفع الیدین سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے نہیں مانتے، یہ نہ کہا کریں، آپ کہا کریں اپنی مرضی والا مانتے ہیں، دوسروں کی مرضی والا نہیں مانتے۔ یہ جب جملہ بولیں گے نا تو ان لوگوں کے جو دھوکے ہیں نا ان کی پبلک کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ نہ کہ رفع الیدین کو نہیں مانتے۔ عید کے اوپر کتنے رفع الیدین کرتے ہیں انفی؟ رکتے ہی نہیں نے جی، اس وقت تو ان کو خیال نہیں آ رہا ہوتا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، اور رفع الیدین جی نماز کا سکون برباد کر دیتا ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। اور وطر روزانہ رفع الیدین نہیں کرتے تیسری رکعت میں؟ کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آج نیا جملہ لے گئے کہ رفع الیدین پہ اجماع ہے. رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں، ہاں کچھ اپنے مرضی والے رفع الیدین مانتے ہیں، دوسروں کے مرضی والے نہیں مانتے. ہم الحمدللہ سارے رفع الیدین مانتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں. میرا رفع الیدین پہ ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں 8 دھوکے جو انہوں نے دیے ہیں. کبھی گھوڑوں کے دموں والی حدیث لے آتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بت رکھ کے والی حدیث لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں خلفائے راشدین سے ثابت کریں، وہ بھی کیا ہے، کبھی کہتے ہیں وفات تک ثابت کریں، وہ بھی کیا ہے. 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے، اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے. تو پھر ہم ان کو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی مسواک لگا لیتے ہیں، کبھی پیلی جوتی پہن لیتے ہیں، کبھی پگڑی، اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. ان ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور رفع الیدین کی سنت باری آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے، ایک ہی 2 نمبری ہے. تو ہم ان کو یہ سناتے ہیں. باقی رہا، سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں. جی صحیح بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور کئی روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے، افتتاح کرتے، تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے. رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر. کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا، یا انگوٹھے، کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا. کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر، یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ، بائیں باہ پہ رکھ لیتے، اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے. اور صراحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور رکوع میں